سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور بتا دوں میں تمہیں چلتے چلتے، حالانکہ موضوع نہیں میں بتایا، ایمانداری سے بتاؤ، جو محرم شریف پہ یا چیلم شریف پہ اس وقت پہ جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم رحمان الرحیم، اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو جو بجاتے ہیں ان سے پوچھا جائے، او بیٹا کہاں سے آواز آ رہی ہے، جو بجاتے ہیں تو تم خود بتاؤ ایمانداری سے، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو امام حسین پاک کی محبت میں بجاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں، بولو یہی تو سمجھ میں آتا ان کی کہ ہم حسین پاک کی محبت میں بجاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچے تو پہلے سے بجتا چلا جائے، دو ہاتھ میں بھی نکال دیں، کچھ لوگ ایسے بھی، کچھ لوگ جا رہے تھے جاتے دو چار ڈنڈے مار کے چل میں بھی دیکھ لوں رٹانا کیسا، یہ جہالت ہے نا۔ اچھا سنو، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اچھا کام ہوتا، تو امام حسین جب شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد کون بچے؟ امام زین العابدین، تو امام زین العابدین ڈھول بجاتے، بولے بجاتے ہیں نا بجاتے، تو انہوں نے بجایا، کوئی مائی کا نام کہہ رہا، پوری دنیا میں چھان لو، مولویوں مفتیوں کو چھانتے چھانتے مر جاؤ گے، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ امام زین العابدین نے ڈھول بجایا، کوئی مائی کلام بتا۔ جب وہ بیٹے ہو کر کے انہوں نے نہیں بجایا، ان کے بیٹے پھر امام محمد باقر، امام حسین کے پوتے، انہوں نے نہیں بجایا، پھر ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق، انہوں نے نہیں بجایا۔ اچھا میں سید ہوں، سب سے پہلے تو میرا حق تھا نا، اور موٹا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا میں بجاتا۔ دین کا کام جتنے ہیں مولوی علماء کرتے ہیں، مدرسے عالم لوگ بناتے ہیں، مسجدیں میں عالم لوگ پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں عالم لوگ پڑھاتے ہیں، نکاح عالم لوگ پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ عالم لوگ پڑھاتے ہیں، کان میں اذان، قبر پہ اذان، طوفان آ جائے اذان، سب عالم لوگ پڑھتے ہیں، بناتے ہیں، سب کرتے ہیں، کتابیں لکھنا پڑھنا عالم لوگ کرتے ہیں۔ تو یار امام حسین پاک سے تو بہت محبت کرتے ہیں نا، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر یہ اچھا ہوتا، جائز ہوتا، ثواب ہوتا، تو آج تک تو کوئی نہ کوئی عالم کرتا ہے اس کو، بولو کوئی نہ کوئی، مگر کوئی کہہ دے گا آج تک کسی عالم نے بجایا یا کیا، تم خود بتاؤ، تم اب تک کی مثال نہیں دکھا سکتے۔ ہم امام حسین پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، پہلے میری سن لیو، ہم امام حسین پاک کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، بات مت کرو میری سن لو، دوسری بات یہ ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ امام حسین پاک کی برسی ہوتی ہے نا، شہادت، 1 سال ہو گیا تو 1 برس، اسی کو برسی بولتے ہیں، برس سال کو بولتے ہیں نا، پھر اس کے بعد 61 ہجری میں ہوئی تھی، آج 1400 کچھ سال ہو گئے، 1300 کچھ سال، تو یہ برسی ہمارے باپ دادا ماں ابا سب ہوتے ہیں، ان کا بھی 10واں تیجا 40واں بھی ہوتا ہے، چہلم امام حسین کا 40واں تو یہی یہ سب ہوتا، تو برسی 40واں سب ہوتا، تو آج تک کسی بیٹے نے اپنے باپ دادا کے 10ویں تیجے 40واں برسی میں ڈھول بجایا؟ خود بتاؤ، نہیں بجایا؟ اگر بجا دے تو گاؤں والے کیا کہیں، اتنا بڑا نالائق بیٹا، قرآن خوانی کرانا چاہیے تھا، میلاد پڑھوانا چاہیے تھا، یہ تو ہوتا ہے، کلمہ پڑھوانا چاہیے تھا۔ تو یار امام حسین اچھے، ہمارے ماں باپ اچھے، خود بتاؤ، امام حسین کا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے نام پہ لنگر لٹاؤ، ان کے نام پہ بریانی، کھچڑا، ساری چیزیں پکاؤ، پتہ چلے کہ حسین پاک کے چاہنے والے ہیں، قرآن خوانی کراؤ، روزانہ 10 دن بچوں کو مدرسے میں بلاؤ، جوڑو پورا سال، اور بچوں کو کپڑے بنا کے دو کہ یہ آج کی قرآن خوانی امام زین العابدین کے نام، کل کو قرآن خوانی حضرت علی اصغر امام کے نام، تیسرے دن سیدہ زینب کے بیٹے اور محمد کے نام، چوتھے دن حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو حضرت عباس کے نام، سمجھے، حضرت سکینہ کے نام، حضرت زینب کے نام، حضرت امام قاسم کے نام، حضرت امام حسین پاک کے نام، کراتے ہو قرآن خوانی، پڑھاتے ہو، خرچ کرتے ہو، پہناؤ حسین پاک کے نام کے کپڑے، مدرسے میں کہہ دو بیٹا جا حسین پاک کے نام پہ 1 سال تک تو پڑھتا رہے، پورا خرچہ حسین کا صدقہ ہم تجھے۔ کہاں ہیں لوگ یہ ایسے کہ آج یہ پنکھا چل رہا ہے، امام زین العابدین کے بیٹے سید زادے علیہ رسول جو کربلا میں شہید ہوئے علی اصغر، ان کے نام پہ پنکھا، جب تک ہوا لگے گی سیدوں کا صدقہ بھی لگے گا۔
خالی ڈھول پاڑنے پہ محبت ہے کیا؟ سوچو یار، مجھے نہ کسی سے لڑنا، مجھے تو سمجھانا، مجھے تو بتانا. اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھو جب پتہ نہیں ہوتا تو آدمی غلطی کر ہی لیتا. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے غلطی کر لی وہ بھی حسین پاک، جنہوں نے ڈھول بجایا حسین پاک کے دشمن ہے، وہ بھی دشمن نہیں ہے. وہ تو بس جو میں نے بات بتائی یہی ہے کہ پہلے سے بستا چلا رہا ہے، چلو 2 ہاتھ ہم بھی نکال دو، بس یہی بات ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. میں اتنا سمجھتا ہوں اگر کلمہ پڑھتا ہے تو امام حسین سے دشمنی نہیں رکھے گا. میں اتنی بات جانتا ہوں، کیا رکھے گا دشمنی؟ مر جائے گا مگر حسین پاک کو گالی نہ دے نہ سنے، مار دے گا، مر جائے گا. مگر بس یہی ہے، بس تو نے بجایا تو میں نے بجایا، پہلے سے بجتا چلایا، تو لیا میں بھی لیا، بس میرا لگ گیا. یہ ہے. تو دھیرے 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 اپنے آپ سے ان باتوں کو ہٹا. اب جوڑنا کیا؟ اگر محرم کا دن، کچھ مولانا لوگ ایسے بھی کر دیتے نہیں 10 محرم، اور اچھا چلو محرم بنانا کیسا یہ بھی سن لو، اس کو بھی تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، بنانا ہے یا نہیں؟ ہاں بتانی چاہیے نا، بنانا ہے کہ نہیں. سنو ایک بات اور سمجھو، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ بالکل. تم نے کھانا نکایا، تم نے نکایا تو میں نے بھی تو نکایا. اچھا سنو، اب بھائی میری نہیں سنتی، سنو گے تو کس کی سنو گا؟ سنو یہ کیا ہے، یہ مائک کیا ہے، یہ مائک نہیں موبائل. کیا ہے یہ؟ تم مانو گے میری بات؟ بولو بیٹا. سنو یہ کیا ہے؟ مائک ہے، موبائل ہے؟ نہیں موبائل ہے، موبائل ہے، موبائل ہے. تم مانو گے؟ نہیں مانو گے. محرم ہوتا کیا؟ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم وہ ہوتا ہے جو امام عالی مقام کا روزہ بنا ہوا ہو. کیا بنا ہوا بولو؟ یا پھر کربلا شریف کا نقشہ، یہ محرم. اس کے علاوہ محرم بولو بولو. جب یہ موبائل نہیں، میری مثال سمجھ رہے؟ محرم کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کا جو روزہ ہے اس کا نقشہ، یا پھر کربلا شریف کا نقشہ. یہی تو ہے. اللہ کے بندو کتنی مت ماری گئی ہماری. خود سوچو، جب تم اسے موبائل نہیں مان رہے، تم نے کسی نے امام حسین کا روزہ دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. کربلا دیکھا؟ نہیں دیکھا. میں دیکھ کے آیا ہوں. اب جو ہے، اب کیا ہے؟ محرم جو ہے بنے ہوئے، کسی میں کھڑکی لگی ہے، کسی میں دلدل لگی ہے، کسی میں نہر کی، دودھ کی نہر ہے، کسی میں پانی کی نہر ہے، کوئی آدمی کھڑا، کسی میں تاج محل کا نقشہ، کسی میں مسجد کا نقشہ، کہیں پہ کعبے کا نقشہ، کہیں پہ سرکار کے روزے. بھلے اچھی چیز ہے لیکن محرم تو نہیں ہو. ارے بولو نا، ڈرو مت. جب یہ موبائل نہیں تو محرم کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا، مروجہ دور کے محرم. مروجہ کا مطلب ہے جو رائج ہے. یہ جھوٹ تمہیں جھوٹ کی طرف لے جا رہا ہے. محرم ہے ہی نہیں. محرم تو امام حسین کا روزہ ہے، وہ اس کا نقشہ بناؤ. کربلا شریف کا نقشہ بناؤ. یہ محرم. تمہیں اگر پیار ہے حسین سے، تمہیں محبت ہے، تو میں کہتا ہوں امام حسین پاک کا روزہ بناؤ. امام حسین پاک جس کربلا میں، اس زمین کا روزہ، اس کا نقشہ بناؤ اور بنا کر کے اپنے گھر میں رکھو. ادب سے، پیار سے دیکھو. بیڑی مت پیو، ناپاک آدمی وہاں مت جاؤ. اور یہ یاد کرو، اے اللہ جن کا یہ روزہ ہے، جن کا یہ روزہ ہے، ان کے صدقے میں ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں کام دے دے، ہمیں برکتیں دے دے. تو خدا کی قسم تم دنیا میں کامیاب ہو، تم آخرت میں جھوٹ پہ کود رہے ہو. تمہیں بھٹکا دیا لوگوں نے. ان کا مقصد ہی یہ تھا، ہمارا اسلام سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہمارا اسلام جھوٹا نہیں. ہم سچے ہیں، سچے مذہب کے ماننے والے. بولو ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ملاپ نپایا جا رہا ہے. سنو اب سن تو لو، یا تو پھر سنو بتا ختم کر دو.
ملا، چلو ادھر والوں کا جیت گیا، ادھر والوں کا ہار گیا، تو اب بتائیے جو ہارے ان کی بے عزتی ہوئی عزت ہوئی؟ وہ ہیں کون جو ہارے؟ اللہ کے بندو تھوڑی عقل تو رکھو، بے عزتی کرنے والے، برائی کرنے والے ہم اور آپ ہو گئے، یوگی اور مودی نہیں ہوئے اب۔ ذرا سوچو، عقل پہ تھوڑا سا زور دو۔ میری یہ وہ باتیں جو قرآن و حدیث نہیں، میں تمہارے دماغ کو ٹھیس رہا ہوں۔ خود سوچو یار، اگر ادھر کے جیت گئے تو ادھر کے ہار گئے یار، کہیں باس کرے اونچے نیچے، ایک جگہ اتنا جھگڑا ہو گیا، ڈی ایم 3 دن تک ایس ڈی ایم یا ڈی ایم وہاں پہ کھڑا رہا، 3 دن کے بعد ادھر والے بھی گولی لے کے تیار، بندوق سے ادھر والے بھی تیار، اگر ذرا بھی کچھ ہو جائے اس جگہ کا نام لے دو نا تو یہ موبائلوں میں آ جاتا ہے، مگر پھر بھی سن لو تاکہ بات پر تیری کا نام سنا ہوگا، تیری خواجہ وہاں کی، کیونکہ میں بھی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ 3 دن تک میلہ بھی لگ کر رہا، لوگ بھی لگے رہے، 3 دن کے بعد ڈی ایم نے بتایا کس کا جیتا کس کا ہارا۔ تمہارا مذہب یہ ہے کہ خود سوچو، تمہیں اصلی چیزوں سے ہٹایا جا رہا ہے، اصلی چیزوں سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ تم جانتے ہو جو خنزیر ہوتا ہے، خنزیر جب وہ بھیگا ہوا سور وہی تو ہوتا ہے، بھیگا ہوا تو اس کی جو ریڑھ پونچھ سے لے کے ریڑھ کی ہڈی تک بھیگا ہوا ہوتا تو اس کے بال یوں کھڑے ہوئے ہوتے، تم نے دیکھا کبھی؟ اب نوجوانوں کے سروں میں بال دے رہی ہو، نہیں ہے کہ وہ کٹنگ سور بنا دیا ان یہودیوں نے۔ ہنسنے کی بات ہے، برا لگے تو معاف کر دیں، یہ میری بات ہے اس لیے کر، ہمارے بچوں کو کیا بنا دیا؟ کچھ کو تم نے نیولا دیکھا، نیولا ان کے سروں پہ یہ بال، اور بعض تو پنجے بھی بنوا رہے ہیں، پنجے بالکل نیولا کٹ۔ تم مسلمان تھے، نبی کے غلام تھے، کیا بنا دیا تمہارے؟ ڈھول بتاؤ کس نے بجایا؟ انہیں یزیدیوں کو یہ لگتا حسین پاک کو ہم نے شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، جو بچے باندھ لیا، ہماری فتح ہو گئے، ہماری کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ فتح کے نعرے لگاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے یزیدی جا رہے تھے، حسینی جو تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے یار، یہی تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ کربلا شریف ہے، کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ تم اپنے گھر یہ بات نہیں بتا سکتے؟ امام حسین پاک کے بیٹے شہید ہوئے، وہاں لیٹے تھے، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید یا کوئی بھی تو تم سب ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ تو ایک دم ڈائریکٹ تھے نا حسین کے بیٹے، ایک دم ڈائریکٹ، بولو تھے نہیں تھے؟ کربلا میں شہید ہوئے، لیٹے تھے۔ حضرت اور محمد بھانجے جو تھے امام حسین، وہ شہید ہوئے، لیٹے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، وہ وہاں پہ تھے۔ حضرت امام حسین خود شہید ہوئے تھے، خیمے میں آگ لگا دی گئی، حضرت سکینہ کے منہ پہ تھپڑ مارا، انہوں نے کتنا ظلم کیا۔ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، اذانیں ہو رہی تھی، وہ شہید ہو رہے تھے، 10 محرم تھی۔ تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ حلوے پراٹھے کے اعلان لگ رہے ہیں، حلوے پراٹھے کی دکانیں ہیں، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، لڑکی اور لڑکیاں میلے کو جا رہے ہیں، لڑکیاں میک اپ کر کے میکے کو جا رہی ہیں۔ یہ لڑکیاں کہیں آسمان سے نہیں اتری ہے، تمہاری ہماری بہن بیٹیاں، کتنے لڑکے لڑکیاں موبائلوں سے بات کر کے کربلا جا رہے ہیں، ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ کربلا میں تھا کیا؟ غنڈہ گردی کرنے کے لیے اپنے اپنے بچوں کو کاندھے پر رکھ کے میلے لے جا رہے ہیں۔ ابا کی شادی ہے کیا؟ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ تمہیں ہٹا دیا اصلی راستے سے۔ ارے بھوکے پیاسے تھے، حسینی تو وہ تھا 10 تاریخ کو اگر کربلا جاتا تو منہ سے روزہ ہوتا، روزہ رکھ کے رو کر کے قرآن پڑھ کے قرآن کے ساتھ میں ادھر آنسو ہوتے، اور جو بچے شہید ہوئے اور بچوں کا صدقہ تم بھی کامیاب، تمہارے بچے تمہارے گاؤں کا پتہ نہیں مجھے کربلا ہے کہ نہیں، بہت غمگن ہوتی ہے نا۔ تمہارے گاؤں کا پتہ نہیں مجھے کتنا بڑا میلہ لگتا، نہیں لگتا، بعض جگہ بہت بڑا، کتنی عورتیں، آدمی۔ اچھا میں تو مجھے بولنے دو، پتہ نہیں مجھے، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تم جا کے دیکھو آس پاس گاؤں میں کتنے بڑے بڑے میلے، کتنی لڑکی کتنے لڑکے گندے کام ہو رہے ہیں۔
साल भर से इंतजार होता है बहुत सारे लफंगे लड़के लड़कियों का। क्या करबला का दिन छटा था तुम्हें? ये 10 मुहर्रम कौन बर्बाद कर रहा है इसको? कलेजा चल चिरता कलेजा। तुम्हारे अगर बाप दादा का अगर ये दिन हो और ये गुंडागर्दी कर दी जाए, तुम नाराज होकर भाग जाओ। ऐसे काम करने से क्या नबी राजी हो सकते हैं? इमाम हुसैन राजी हो सकते हैं? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, यार पहचानो अपने इस्लाम को, पहचानो अच्छी चीज़ों को। लड़के जाते हैं बिसात खाने की दुकान में जा रहे हैं, बिसात खाने की दुकानें लगी। यहाँ की बात मुझे पता नहीं कितना बड़ा मेला, और जगहों की बात कर रहा हूँ, देखा नहीं देखा आपने? मेले वो तो होते नहीं तो बिसात खाने के। अब इन लफंगे लड़कों के कहाँ से आई? आसमान से उतरे? इसके बाप ने पूछा नहीं, तुम मर्द के छक्का, मर्द के औरत, मर्द के जनानी, क्यों गया था औरतों के मेले में? मतलब बिसात खाने में क्रीम पाउडर खरीदने गया था तुम? नाली खरीदने गए थे तुम? चोटिया बुंदे खरीदने गए? इसकी नीयत गंदी है, नीच है, गंदा है। ये सिर्फ इसलिए गया था दूसरे की बहन बेटियों को तकने गया ताकि किसी का कोनी लग जाए, किसी का धक्का लग जाए। इससे पूछते कि जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर उस कोनी पे तेरी माँ होती तो क्या करता? अरे जिसे तू नजरें जमा के देखने गया था, जिसे देखने गया था, धक्का मारने गया था, तेरी बहन होती तो क्या करता? जिसके बुर्के में तूने आग लगाई है, तेरी भांजी होती तो क्या करता? तू 2-4 टकरे लग गई, 2-4 धक्के लग गए, फिर अपने दोस्तों में दांत खिलखिला रहा कि यार 10 मुहर्रम को बड़ा मजा है, मेले में बड़ा मजा, इतनी औरतें लड़कियों के टक्कर मार दी। तेरी भांजी होती, भतीजी होती, बहन होती, माँ होती, खाला होती, टक्कर मारता डूब मरने की जगह। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? माफ करना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं। एक दिन बुराई जब जहन पे ज्यादा चढ़ जाती है ना, एकदम इस्लाह करो तो उतरती नहीं, धीरे 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 हटाओ, समझाओ एक दूसरे को कि यार हाँ यार ये बात गलत है, बोल को थोड़ा कम करो। आज कम होगा, अगले साल को और कम होगा, उससे अगले साल को और। मगर लड़ियों मत, झगड़ियों मत आपस में। लड़ोगे झगड़ोगे तो कम नहीं होगा, जिद में और बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जिद में बढ़ जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता यार, मैं कह के हाँ अल्लाह और रसूल का वास्ता, समझ में आए? एक दिन वो होगा इंशाअल्लाह। देखो अब रंडियों का तमाशे का दौर खत्म हो गया, नहीं हो गया? पहले धमाके से शादी होती थी तो ये चीजें आती। एक दिन इंशाअल्लाह धीरे 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 हमारी नस्लें कामयाब होती है। बोले इंशाअल्लाह। और अगर मानो कामयाब नहीं भी हुई तो हमें और आपको तो सवाब मिलेगा ही। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मगर लड़ियों मत, ये जुमला मेरा हर बात पर है, लड़ियों मत, झगड़ियों मत। तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। इंशाअल्लाह हमारी आगे ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मुझे जाना भी है। कल अभी निकलूँगा खाना खाने के बाद दिल्ली पहुँचना, फिर वहाँ से मेरी इंदौर की फ़्लाइट है। इंशाअल्लाह दुआ करो कल वहाँ मेरी तकरीर है, क्योंकि पूरी सब जगह जाता हूँ, अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए। और ये सब आप लोगों में से पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी दुआएं मेरे लिए काम करती हैं, और ये सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये सारे लोग अल्लाह ताला सबके इल्म और अमल को बरकत दे। बोलो लड़ोगे तो नहीं ना, बातों पे अमल करोगे? ऐसा नहीं कि करोगे कह सुनी थी तकरीर, सुनी थी, अब ढोल बजा रहे हैं। अगर ऐसा कर दिया और उसने गाली दे दी और ये कहा ले मैं बजाऊंगा, तो उससे रोका जाए तो रोक ले, रोका जाए तो रोक ले, तो उसका अजाब तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है? सब लोग अब कलमा शरीफ पढ़ो, बोलो ला